بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 کو جو ہیں وہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال آسمان سے بارش کی طرح ہے، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو، وہ ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑکوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ منافقوں کی جو ہے وہ ایک اور مثال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں، تو شک کی وجہ سے ان کی مثال برسات کی سی ہے۔ اب طیبن کے معنی می اور بارش کے ہیں، بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ تر جو مشہور معنی ہیں وہ بارش کے ہی ہیں جو اندھیرے میں برسے۔ ظلمات سے مراد شک، کفر و نفاق ہے، اور رعد سے مراد یعنی گرج ہے جو اپنی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی رہتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر جو ہے وہ 4 میں فرماتے ہیں، یعنی کہ ہر آواز کو اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں، اور اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پالیں تو یقیناً اس میں سمٹ کر گھس جائیں۔ بجلی کی مثال سے مراد وہ نور ہے جو کہ ایمان کا نور ہے، جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں، یہ بچ نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البروج کی آیت نمبر 17 میں بھی فرماتے ہیں، یعنی کیا تمہیں لشکر کی فرعون اور سمود کی روایتیں نہیں پہنچی؟ بے شک پہنچی تو ہیں، لیکن یہ کافر پھر بھی تکذیب ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے پیچھے سے گھیر رہا ہے۔ بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا اس کی قوت اور سختی کا اظہار ہے، اور منافقین کی بنائی کی کمزوری اور ضعف ایمان ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ قرآن کی مضبوط آیتیں ان منافقین کی جو ہے وہ کلی کھول دیں گی اور ان کے چھپے ہوئے عیب جو ہیں وہ ظاہر کر دیں گی، اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گی۔ جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ایمان ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر جب شک و شبہ آیا، دل میں کدورت اور ظلمت بھر گئی، تو پھر یہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کا جب تھوڑا سا عروج دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں قدر اطمینان جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب ہی اس کے خلاف کچھ نظر آتا ہے تو یہ الٹے پیروں جو ہے وہ کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے، یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی ملے تو مطمئن ہو جائیں، اور اگر برائی پہنچے تو اسی وقت پھر گئے۔ حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا، حق کو جان کر کلمہ اسلام جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ دیگر بہت سے مفسرین کا بھی یہی قول ہے، اور زیادہ صحیح اور ظاہر بھی یہی قول ہے۔ روز قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعضوں کو کئی کئی میلوں تک کا نور ملے گا، اور بعض کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشن ہوا اور کبھی اندھیرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ذرا سا دور جو ہیں وہ چل سکیں گے، پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سا
دور کا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا، اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا۔ یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرا رکو ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ۔ مومنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 میں ہی فرماتے ہیں، یعنی اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا انہیں آج باغات کی جو ہے وہ خوشخبری دی جاتی ہے جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہیں، اور فرمایا جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیتوں کے بعد ہم کچھ احادیث کی طرف بھی چلتے ہیں جس سے جو ہے وہ نور کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض مومنوں کو مدینہ سے لے کر عدن تک جو ہے نور ملے گا، بعض کو اس سے کم، یہاں تک کہ بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہی روشن ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کھجور کے درخت جتنا، کسی کو قد آدم جتنا، اور کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو، کبھی بجھ جاتا ہو کبھی روشن ہو جاتا ہو۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ کئی قسم کے ہوں گے۔ خالص مومن وہ جن کا ذکر جو ہے وہ آیات مبارکہ میں بھی ذکر جو ہے وہ کیا گیا، پھر خالص کافر، اور پھر جن کا جو ہے وہ ہم نے مختلف آیات میں ذکر کیا، اور اس کے بعد منافقین کا بھی جو ہے وہ دو اقسام ہوں گے۔ ایک تو بالکل وہ منافق جن کی مثال آگ کی روشنی سے دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دوسرے وہ منافق جو تردد میں ہیں، کبھی تو ایمان چمک اٹھتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش سے دی گئی ہے۔ یہ پہلی قسم کے منافقوں سے کچھ کم ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی اور اس کے دل کے نور کی مثال اس طرح منور چراغ سے دی ہے جو روشن فانوس میں ہوگا، اور خود فانوس بھی چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہوگے۔ چنانچہ ایماندار کا ایک تو خود دل روشن، دوسرا خالص شریعت کی اس کو جو ہے وہ مدد حاصل، اور بس روشنی پر روشنی اور نور پر نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کافروں کی مثال بھی کہ جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے، اور فرمایا کہ کافروں کے اعمال کے مطابق ریت کے چمکیلے ٹیلوں کی طرح ہے، جنہیں جو ہے وہ پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ پاس آ کر دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ ایک اور جگہ پر ان جاہل کافروں کی مثال بیان کی جو جوہل بسیط میں گرفتار ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف آیات اور احادیث سے جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح منافقین کی کتنے ٹائپس ہیں اور جو مومنین ہیں ان کی کیا جو ہے وہ اقسام ہیں۔ اور ان تمام آیات اور احادیث سے جو ہے وہ بالکل ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو منافقین کے احوال اور صفات کیا ہیں اور کن کن لوگوں کو جو ہے وہ اس سے مشابہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بالکل کلیئر جو ہے وہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ بیان فرما دی ہے۔